شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ علم نور ہے، دونوں ٹیموں سے 5 سوال ہونے ہیں۔ پہلی باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی۔ پہلا سوال سیکنڈ سیمی فائنل کا۔ 5ویں صدی کے مشہور بزرگ سیدنا سلیم رازی علیہ رحمت اللہ القوی قلم کی نوک بناتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قلم جب لکھتے لکھتے جو ہے اس کا قط ختم ہو جاتا تھا تو آپ جو ہے قط لگاتے وقت ذکر اللہ شروع کر دیتے تھے تاکہ یہ جو وقت ہے صرف قط لگانے میں صرف نہ ہو۔ جناب، جس کو آپ ہمارے یہاں شارپنر کے ذریعے اس پینسل کی جو نب بنائی جاتی ہے، پہلے خط ہوتا تھا اور اس قط لگایا جاتا تھا، لکھتے لکھتے جب قلم گھس جاتا اس کو قط لگایا جاتا، تو اب یہ ایک اور مصروفیت ہو گئی نا۔ آپ اس مصروفیت کے دوران ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتے کہ ہاتھ یہ کام کرتا رہے اور زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ ان کو وقت کی اتنی اہمیت تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی 2 اہم باتیں ہیں جو امام شافعی کو ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کے بعد سیکھنے کو ملی؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 2 باتیں اپنی زندگی کے دوران میں نے سیکھی۔ ایک یہ کہ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اسے کاٹو نہیں تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسری بات یہ کہ اپنے نفس کو اچھی چیزوں کے اندر مشغول رکھو، نہیں تو یہ تمہیں بری چیزوں میں مشغول کر دے گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ وقت تلوار کی طرح ہے، یا تو اسے نیک اعمال کے ذریعے تم کاٹو ورنہ فضولیات پر مشغول کر کے یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور ایک اور خوبصورت بات کیا بتائی کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا، کرنے والے کاموں میں لگ جائیں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ رات کو جھاڑو لگانا، ارے ابھی سوال تو پورا سن لو۔ نہیں مجھے آپ سب سے جھاڑو نہیں لگوانا، رکے تو صحیح، ابھی تو سوال تو سنا نہیں، ہاتھ اٹھا دیا رات کو رات ہے جھاڑو لگانا ہے۔ نہیں، ابھی اسٹوڈیو بھرا ہوا ہے، ابھی سنیں میری بات۔ رات کو جھاڑو لگانا کس چیز کا سبب ہے؟ جی یہ بتائیں آپ۔ چلیں جناب آئیے آپ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں تنگ دستی۔ جی تنگ دستی کا سبب ہے، رات کو گھروں میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہیں اور آج ان کے بھی مدنی پھول لینے ہیں۔ میں آج شہزادہ حضور سے مدنی پھول لینے کی کوشش کروں گا کہ ذہنی آزمائش سلسلہ چلتا رہا اور آج ہماری ٹیمز سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس سلسلے میں ہم نہیں آئے تھے، ہماری ٹیمز کے سلسلے میں نہیں آئے تھے تو شاید اتنے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب تو خاندان میں، شہر میں، ہو سکتا ہے دیگر شہروں میں کئی مدنی چینل کے ناظرین جاننے لگ گئے ہوں، اور انسان بعض اوقات جو ہے وہ پھر تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ سنبھالنا اپنے آپ کو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور کن برائیوں پر، کن باطنی بیماریوں پر نظر رکھنی چاہیے، تو یہ بڑے اہم مدنی پھول ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو واقعی کہ قابل غور باتیں کہ جب ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا اس وقت، اور اب جب کہ شہرت ہو گئی، مشہور ہو گئے، اور اب دونوں کے جو ہے نا وہ معاملات میں فرق ہے۔
शैतान जो है वो, चूँकि ये तो इंसान का खुला दुश्मन है, और ये लाइन जो है वो मायूस भी नहीं होता, और इसके पास जो है वो हर किस्म के हथियार भी हैं कि किसको किस तरह जहर देना है, किसको किस तरह डील करनी है, और किसको किस तरह पछाड़ना है, किसको किस तरह मारना है, किसको किस तरह नुकसान पहुंचाना है। अलगरज के बस वो जो है इंसान के पीछे पड़ा ही रहता है। जब बंदा मशहूर नहीं भी होता तो उस वक्त भी वो इंसान को गुनाहों में मुब्तला करता है और दीगर मामलात में उलझाता है, और जब मशहूर हो जाता है तब भी वो उलझाता है और उसे जो है वो तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। जैसे बातनी बीमारी में उस वक्त मुब्तला करता है, जैसे बाज़ औक़ात जो है वो बंदा तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है, हुब्बे जाह में मुब्तला हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो जो ये मामलात हैं ना, इन सब मामलात के जानने की कोशिश करें, और बाज़ मामलात जो है वो तो इनमें से फ़र्ज़ हैं कि इनका जानना हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो इन मामलात को सीखे। चूँकि जब तक तकब्बुर की तारीफ़ मालूम नहीं होगी, हुब्बे जाह की मालूमात नहीं होगी, तो वो बचेगा कैसे? तो जब मालूमात होगी तब वो बचेगा, तो वो उसकी मालूमात भी करे, और साथ में जो है वो इससे जो बचने के जो बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन ने जिसके जो तरीक़े इरशाद फरमाए, तो उनका भी वो मुताला करे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे बचने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। शुरू करते हैं राउंड जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी वक्त शुरू होता है अब। आंसू, आँख, आँख, भूखा, आँख, भूखा, आँख वाला भूखा, उड़ने वाला, आँख, अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। ये इशारा था आंख का रोजा। आइए जनाब, आंख का रोजा क्या है? उलमा कहते हैं आंख से बुरी चीजें ना देखे। इशारे भी अब मुश्किल हो गए हैं क्योंकि सेमीफाइनल है। वक्त शुरू होता है जनाब। मदनी, मदनी किताबें, मदीना लाइब्रेरी, मदीनतुल इल्मिया, मदनी लाइब्रेरी। मदनी लाइब्रेरी जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, लाइब्रेरी तक भी पहुंच गए हैं। चलते हैं जनाब स्कोर बोर्ड की जानिब कि हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है और आज के इस मंच पर किसने सिक्के बिठाए हैं। जी हैदराबाद मक्की 34 नंबर है। शुरू करते हैं आखिरी राउंड जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। आपको बिल्कुल मौका देंगे। जी खड़े हो जाइए। बहुत ज्यादा जोश है जनाब, हमारे कहने से पहले ही ट्राई शुरू कर देते हैं। अब कीजिए जितनी ट्राई करनी है हैदराबाद वालों। ठीक है, अच्छा अब आपकी बारी है, आप कीजिए। और करना कर लीजिए, ठीक है। जितना बजाना बजा लीजिए, उस वक्त सोच के बजाइएगा वरना 2 नंबर जो हैं आपके जा भी सकते हैं। क्या क्या अल्लाह, हैदराबाद वालों ने पहले बेल बजाई है मगर फकत क्या क्या सुना है। क्या क्या है तुझसे नाज तेरे कसर को कि मैं काबा की जान अर्श बरी का जवाब हूँ। काबे की जान अर्श बरी का जवाब हूँ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैंने मदनी चढ़ के नाज़रीन आपसे कहा था इस राउंड में 6 नंबर कोई हैसियत नहीं रखते, अब फकत 2 नंबर का फर्क रह गया है। और अब बारी सवाल की है शुगून। अल्लाह, अब देखें ये नेक शुगून है या बुरा शुगून है। फकत शुगून पर बेल बजा दी है। क्या सवाल है और क्या जवाब है, ऐसा न किया करें, लेकिन चलें आपकी मर्जी है। शुगून की तारीफ। जवाब दें। जी आप सवाल
شگون کی تعریف پوچھی. جی جی، شگون کی تعریف آپ نے کہا سوال تھا، اور یہ سوال نہیں تھا جناب. اب چلیں گے، چلے بتا دیں چلیں گے. ابھی تو چلا نہیں ہوں، بیل بجا دی ہے بھائی. 4 نمبر کاٹ لیے جائیں، ایسا تو نہ کرو یار. اب چلیں گے شیر کی طرف. باغ جناب، پھر حیدرآباد والوں نے بیل بجائی ہے. فقط باغ. باغ میں شکر وصل تھا، ہجری میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، جواب درست دے دیا ہے. اٹس انبلیویبل. فقط لفظ باغ سن کر شیر سنا دیا ہے. ذہنی آزمائش کا سیکنڈ سیمی فائنل، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. شہزادہ حضور کوئی شیر پڑھیں گے، اور اب دیکھیں یہ آپ کے نصاب سے بھی ہٹ کر ہے، مگر دیکھیں کہ کون پہلے یہ شیر سناتا ہے. نافع. اللہ، نافع پہ بیل بجا دی ہے. لگتا ہے بڑا مشکل سا شیر لے کر آئے ہیں شہزادہ حضور، کہیں حیدرآباد والوں کے 2 نمبر چلے نہ جائیں. جی جی. نافع و دافع ہو تم، شافع و کافع ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. نافع ہو دافع ہو تم، شافع ہو رافع ہو تم سے بس افزوں خدا تم پہ کروڑوں. اللہ، حیدرآباد والوں سے غلطی ہو گئی ہے. پہلے تو 2 نمبر مائنس کر لیں. اب اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ اب اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے میرے قریب آ جائیں. دونوں ٹیمیں یہاں تشریف لے آئیں. حیدرآباد والے بھی یہاں آ جائیں، اسلام آباد والے بھی یہاں آ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، کیا سیمی فائنل میں آخری سوال پر مقابلے کو اس طرح کبھی آپ نے پلٹتے دیکھا؟ اب دونوں ٹیمیں میرے ساتھ ہیں، اور ان کے دل کس طرح دھڑک رہے ہوں گے. اگر میرے پاس اس وقت ہارٹ بیٹ مشین ہوتی تو ان سب کے لگا دیتا، تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیا ان کی کیفیت ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ٹیم آج کا مقابلہ جیت چکی ہے. سبھی بھائی کیا لگ رہا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں، یا کیا لگتا ہے مقابلہ کہاں جائے گا؟ فیلنگز کیا ہے اس وقت دل کی؟ اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ شاید حیدرآباد والے جیت گئے ہیں. اچھا، آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے. چلیں جناب، ان کو اندازہ اس طرف کا ہو رہا ہے. حیدرآباد والوں کو کیا اندازہ ہے، کیا فیلنگز ہو رہی ہیں؟ آج کل اندازے بڑے الٹے ہو رہے ہیں. جی، آپ کو کیا اندازہ ہے؟ اسلام آباد جیت گئے. ادھر والے کہتے ہیں ادھر جیت گئے. ادھر دیکھیں محبت کتنی ہے آپس میں. اچھا ایک بات کرتے ہیں، تھوڑا یہاں بھی رائے لیتے ہیں نا. کون کہتا ہے اسلام آباد والے جیت گئے ہیں؟ ذرا دکھائیے کیمرے کے اسلامی بھائی. اسلام آباد والے ذرا خوش ہو جائیں. اتنی ساری رائے جو ہے نا اس وقت آپ کے ساتھ ہے. ابھی رائے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. اچھا آپ نیچے کر دیں ہاتھ. کون سمجھتے ہیں حیدرآباد والے جیت گئے ہیں؟ اللہ، اٹ مینز almost 50%. یہاں بھی کنفیوژن ہے، دونوں ٹیموں میں بھی کنفیوژن ہے کہ کون سی ٹیم جیت گئی. اب اس سے کلوز تو ہم آپ کو سیمی فائنل نہیں دے سکتے. آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اچھا گراف دیکھیں. آئے ہے اسلام آباد والوں کی رائے 55% مدنی چینل کے ناظرین کہہ رہے تھے، اور 45% حیدرآباد کی طرف رائے تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 45-55 والا کیا ہوتا ہے. آج افسردہ دل کے ساتھ حیدرآباد والوں کو ہم الوداع نہیں کر رہے، بلکہ اسلام آباد والوں کو الوداع کر رہے ہیں. حیدرآباد والے مقابلہ جیت چکے ہیں. صلو علی الحبیب. نہیں لے رہے میرا چیک حیدرآباد والے جناب. بہت شاندار مقابلہ کیا، مگر ایک سوال سے، 1 نمبر سے غالباً یہ مقابلہ آگے پیچھے ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ماشاءاللہ. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.